الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ نماز پڑھنے کی جگہوں کے بارے میں یہ دوسرا درس ہے۔ صحابی رسول جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 5 دن پہلے یہ فرماتے سنا، میں اللہ کی طرف سے بری ذمہ ہوں کہ تم میں سے کسی کو اپنا گہرا دوست یعنی خلیل بناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل یعنی گہرا دوست بنا لیا ہے، جیسے اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل یعنی گہرا دوست بنایا تھا۔ اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا یعنی گہرا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ سنو، جو لوگ تم سے پہلے گزرے یعنی یہود و نصارہ، وہ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، تو خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا، میں تمہیں اس سے سختی سے منع کرتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 532 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے فرمایا کہ میری دوستی صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، میرا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اس میں کسی اور کے لیے ایسی گہری محبت کی جگہ نہیں۔ اگر مجھے اپنی امت سے کسی کو خلیل یعنی گہرا دوست بنانا ہوتا تو میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پچھلی امتوں یعنی یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں پر مسجدیں بنا لی اور وہاں عبادت کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کی قبروں کو پوجنے لگے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے منع کیا کہ ہم قبروں کو عبادت کی جگہ نہ بنائیں۔ اس حدیث سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کوئی خلیل یعنی گہرا دوست نہیں، کیونکہ اللہ ہی میرا خلیل ہے یعنی گہرا دوست ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ثابت ہے، مگر وہ اس کی شان کے مطابق ہے، اس محبت کو ہم مخلوق کی محبت کی طرح نہیں کہیں گے۔ دوسری بات، خاص محبت کی صفت کا اللہ تعالیٰ کے لیے ثبوت ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلیل کا مطلب خاص محبت اللہ تعالیٰ کی میرے دل میں ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلت یعنی گہرا دوست بنانا ایک ثابت شدہ صفت ہے، مگر یہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کہیں گے بغیر کسی مثال دیے، بغیر اس کی کیفیت بیان کیے۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے محبت اور قربت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے یہاں بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے، اس طرح کا اعلیٰ مقام کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوئی یہ کہے کہ ولی کا مقام نبی سے اونچا ہے، غلط ہوگا۔ اس لیے کچھ لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ولی کا مقام نبی سے اونچا ہے، یہ حدیث اس نظریے کو غلط قرار دیتی ہے۔ چوتھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت معلوم ہوئی کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے، اپنی خاص دوستی سے نوازا ہے، جو ایک شرف کی بات ہے۔ خلیل کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے خلیل ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل ہیں، اس کے علاوہ کوئی خلیل نہیں۔ پانچواں، اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا پتہ چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو اپنا گہرا دوست بناتا، خلیل بناتا، تو کون ہوتے امت میں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ چھٹی بات، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ پہلے خلیفہ کون بنائے جائیں گے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ اس میں اشارہ دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ امت میں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، گویا اشارہ دے رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے خلیفہ کون ہوں گے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ ساتویں بات، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت میں سب سے افضل ہے۔ پوری امت میں سب سے افضل ترین انسان کون ہے نبی کے بعد؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آٹھویں بات، پچھلی امتوں کی غلطی معلوم ہے۔ غلطی کیا تھی ان کی؟ یہود و نصارہ کی۔ وہ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو عبادت کی جگہ بنا لیتے تھے، اور یہی ہمارا موضوع ہے۔
کہ قبر کو عبادت کی جگہ یا قبرستان کو عبادت کی جگہ نہیں بنایا جائے گا۔ یہی پچھلی امتوں کی غلطی تھی، جس کی وجہ سے وہ کہاں پڑے؟ شرک میں جا کر پڑ گئے۔ 9ویں بات، قبروں پر مسجد بنانے کی بھی ممانعت ہے۔ قبروں پر مسجد بنانے کی یا قبرستان میں مسجد بنانے کی ممانعت ہے۔ یہ عمل کس کا تھا؟ پچھلی امتوں کا تھا، اور وہ بھی گناہ میں شمار ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کر دیا۔ 10ویں بات، قبروں پر عبادت کرنے یا وہاں نماز پڑھنے سے سخت منع ہے، وہ بھی سختی مت، نہ مسجد بنا سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا اسلام میں ناجائز ہے، کیونکہ اس سے شرک میں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ 11ویں بات، قبروں پر مسجد، قبہ یا عمارت تعمیر کرنا بھی منع ہے۔ 12ویں بات، شرک کے دروازے بند کرنا۔ یہ سب کیوں کیا گیا ہے؟ شرک کے دروازے اس سے کھلتے ہیں۔ شریعت ان تمام چیزوں سے روکتی ہے جو کسی طرح بھی شرک کی طرف لے جا سکتی ہے۔ 13ویں بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکید کے ساتھ منع کرنا کہ میں تم کو منع کر رہا ہوں۔ کب بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنی وفات سے 5 دن پہلے۔ اس کا مطلب کہ آخری وقت میں جو چیز بتائی جا رہی ہے بہت اہم ہے، بہت سختی سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے پر جو خاص جو ذکر فرمایا، کب فرمایا؟ اپنے آخری وقت میں فرمایا، آخری دنوں میں فرمایا، جو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا سخت ترین گناہ ہے۔ 14ویں اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ صالحین یعنی نیک لوگوں کے بارے میں غلو نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان کو ان کی حد سے بڑھانا نہیں چاہیے، جیسا کہ پچھلی امتوں نے نبیوں کو ان کی حد سے بڑھایا، نیک لوگوں کو ان کے مقام و درجے سے آگے بڑھایا، غلو کیا، اور اسی کی وجہ سے قوموں میں کیا آیا؟ شرک آیا۔ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں، جن کا جو مقام ہے وہی دیا جائے گا، مقام سے آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ جب مقام مرتبے سے آگے بڑھایا جاتا ہے، غلو کیا جاتا ہے، تو پھر شرک کے دروازے کھلتے ہیں اور انسان شرک میں پڑ جاتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ قبرستان، قبر یہ ایسی جگہ ہے جہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی اور ان کو عبادت گاہ بھی نہیں بنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں تمام عبادتوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔